الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمنا درد دل کی ہے اگر منظور ہو جائے کلام اللہ سے ہر مومن کا دل پرنور ہو جائے نہ رہ جائے زمانے میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ مبارک شاہ بغدادی کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تبارک و تعالی دا بڑا بڑا احسان ہے کہ اس نے تانوں تے مینوں اپنا تے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ خاص دا ای فیض ہے جو تسی تے اسی اللہ تبارک و تعالی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرنے میں بچے اس احسان دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ خاص دے ہوتے اتنا بھی شکریہ ادا کریے گھٹ ہے میں مبارکباد پیش کرنا میرے والد گرامی دے خلیفہ ساتھی محمد نواز ڈاکٹر بلائی صاحب نے کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے کوشش لو انہوں نے کاوش لو قبول فرمائے آمین تمہیدی گفتگو تو بعد میں صرف ایک مسئلہ سمجھا کے اپنے معروضات کو ختم کرے سا کہ شریعت اسلامیہ دے اندر دین اسلام دے اندر سب تو اہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. سبحان اللہ. جنہاں نوں میری گل دی سمجھ لگی او میرے نال تھوڑا جہا بولیا. سبحان اللہ. شریعت اسلامیہ دے اندر، دین اسلام دے اندر 1450 سال 1500 سال دی کتاباں چاہ کے دیکھ لو، سب تو زیادہ اہمیت، سب تو زیادہ وقت، سب تو زیادہ قدر و قیمت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی. سبحان اللہ. سب تو زیادہ شان، سب تو زیادہ فضیلت، سب تو زیادہ اہمیت. میں گل کی ہے اہمیت کہ سب تو زیادہ اہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی شے اس تو اہم ہے. لوگوں کے ذہن سوال پیدا ہو سی کہ قرآن تا اللہ تبارک و تعالی دا کلام ہے، کلام الہی ہے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قرآن تو ہی اہم؟ سمجھ میری گل دی ہم بھی پڑھی. سبحان اللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا تقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جسد اطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار، کیا قرآن تو بھی افضل ہے؟ کیا قرآن تو بھی اہمیت زیادہ ہے؟ یہ دا جواب ہاں ہے چلتا ہے. یہ دا جواب ہاں ہے چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی دا شریک کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ورگا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات دا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات دا مالک ہے. اے من دسو اے تو ہم دسیا کیسے؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا جلے تعارف کرایا، اپنی وحدانیت جلے اعلان کیتا. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی خود فرما چھڑندا کہ منو جی اللہ ایک کے، میں ایک کا، میرا شریک کوئی نہیں، میرے ورگا کوئی نہیں، نہ میں کسے جمعیا نہ میں کسے جایا ہے. اللہ تبارک و تعالی خود ہی تو فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسالت دی اہمیت، نبوت دی اہمیت نو ظاہر کرنے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. سوڑیا تو فرما اللہ ایک کے، سوڑیا تسی فرما اللہ ایک کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر اے شریعت اسلامیہ دے اندر سب تو اہم شے، سبحان اللہ. سب تو اہم چیز ہے. اس کے بغیر چاہ رہا سوال پیدا ہو سی کہ قرآن دے اندر قرآن کو پوچھنے ہے. میں ایک واقعہ سنا کے مسئلہ تاکہ توڑے ذہن دے اندر بیٹھ جاوے، توڑے سینے دے وچ ایویں نقش کر کے جاوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات سب تو اہم ہے. لوگ سوال کرے سن کہ قرآن دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام صرف 4 مرتبہ، صرف 4 مرتبہ. کئی تھا تذکرہ ہویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دا. لیکن جڑے لوگ اندر جنہاں نظر کشے نہیں اپنی امت تک سوال کرنا ہی ہے کہ سانو تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اتنا نظر نہیں ہوتا، سانو تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا اتنا نظر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگوں واسطے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اے اکھی تو اندھے نہیں، اے دلو اندھے. نظر کشا نہیں. قرآن چاہ کے دیکھو الحمد تی الف تو لے کے والناس تی سین تک سارا دا سارا نبی دی دات ہے، سارا دا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے علماء لکھ دیں، مولوی حضرات لکھ دیں، کتاب میں لکھیا پہ ہے کہ قرآن دے اندر شریعت اسلامیہ دے اندر ڈائریکٹلی تے انڈائریکٹلی نماز دا تذکرہ 700 تو زیادہ باری، 700 تو کتائی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کتائی ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. کتائی ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. کتائی کسے انداز دے اندر، کتائی کسے انداز دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز دا تذکرہ کیتا ہے. نماز دا ہر تھار تے تذکرہ 700 تو زیادہ مقامات تے نماز دا تذکرہ ہے. آؤ میں تو مولا علی دی بارگاہ چ لے جاؤں. مولا علی کو پوچھنے ہے کہ نماز دا تذکرہ تو قرآن چ زیادہ ہے، اے دسو نماز افضل ہے یا نبی دی ذات افضل ہے؟ نماز دی اہمیت زیادہ ہے شریعت اسلامیہ دے اندر، قرآن دی اہمیت زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی اہمیت زیادہ ہے؟
تو میں ایک واقعہ سنائیتا مسئلہ تو میں سمجھا کے جا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال ایک سفر اچھا حضور عصر دی نماز دا وقت شروع ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ادا فرما رہی کئی صحابہ نے نماز ادا فرما رہی مولا علی کی نماز رہ گئی اجے وقت پہ آئی حضور صلی اللہ کچھ صحابہ اور بھی رہ گئے نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا دیر سفر کرنا ہے اتنے اپڑ لینے ہیں تھار تے تسی وہ نماز پڑھ لگے ہیں یہ ہویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر دے اختتام ہوئے دے عصر دی نماز دے قضا وڑی چوندار 20 منٹ رکھ دیا جڑے صحابہ نماز رہ گئے انہوں نے نماز ادا کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تھکے ہوئے سفر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھرا دی گود سر رکھیا تے صاحب آرام فرما ہو گئے جلے آرام فرما ہو گئے مولا علی نے دیکھیا مولا علی آیت قرآن یاد آئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز تا مومنہ دے مقررہ وقت تے فرض ہے مولا علی نے دیکھیا کہ سورج غروب ہوتا ہے سورج سارے لال کے سورج ادو اللہ دا فرض جاتا پیا تے ایدو اگر میں اپنا تھوڑی جی ٹنگ ہلاوا تے سونے دا آرام جاتا سونے دا اللہ تبارک و تعالی دا فرض ہے 700 تو زیادہ باری قرآن کے اندر نماز دا تذکرہ کتائی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کتائی کسے انداز دے اندر نماز دا تذکرہ کتائی کسے انداز دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی عبادت تذکرہ لیکن ایک میری حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے آسمان در دیکھا سورج غروب ہوتا پیا ہے ایک پاسے اللہ دا فرض ہے تے ایک پاسے یار دی جاری ایک پاسے اللہ تبارک و تعالی دا فرض ہے ایک پاسے یار دی جاری ہے ایک پاسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آرام ہے ایک پاسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب ہے ایک پاسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق ہے مولا علی نے نماز چھوڑنا گوارا کیتا ہے رسول نو جگہ بڑا گوارا نہیں کیتا رسول نو جگہ بڑا گوارا نہیں کیتا بولو تو صحیح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ بڑا گوارا نہیں کیتا یہ لیکن نماز قضا ہو گئی سورج غروب ہو گیا جب سورج غروب ہو گیا آپ نے ذات دے اتے پریشانی دے آثار ظاہر پریشانی دے آپ رو پائے انہوں سوچیا کہ میں علی نبی دا بھیرا میں علی نبی دا بھیرا میری نماز رہ جائے میری نماز رہ جائے اے ہو سکتا یہ پریشانی تو ہی لڑے نہ تو سوڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک تے پائے آپ دی جاگ ہو گئی یہ جاگ ہوئی پوچھیا علی کی بڑھے علی کی بڑھے مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز تک دی رہی نہیں آج توڑے آرام دی خاطر میری نماز رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پہتے پوچھیا علی اے 10 قضا پڑھ سے کہ ادا پڑھ سے قضا پڑھ سے کہ اب کوئی مولا علی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا پڑھنی ہوگی تو قضا پڑھا تسی پڑھاؤ رہی ہے تو ادا پڑھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اختیار کا استعمال کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ علیہ حق کا استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا سورج غروب ہو آئی مغرب تو لے چکائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا غروب ہو آیا سورج واپس اثر پہ آ گیا غروب ہو آیا سورج واپس اثر پہلے اثر تے آ گیا حضور صلی اللہ مولا علی نے نماز ادا پڑھی مولا علی نے نماز ادا پڑھی اس واقعہ تو سانو سبق اے ملتا ہے حضور مولا کائنات ایک قیامت دی قدرت آئی مسلمانوں نے اے سمجھا گیا کہ ہر شے دی معافی شریعت موجود ہے نماز کی معافی شریعت اسلامیہ دے اندر موجود ہے زکات کی معافی شریعت اسلامیہ دے اندر موجود ہے روزے کی معافی شریعت اسلامیہ دے اندر موجود ہے حج کی معافی ہر شے دی ہر گناہ کی معافی شریعت اسلامیہ دے اندر موجود ہے لیکن نبی دی ذات دے بارے کوئی کبھی بیشی برداشت کوئی کبھی بیشی برداشت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس تجلے بات آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علو شان دی جلے بات آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت عصمت طہارت دی جلے بات آوے کسے شہر برداشت کیتا جاندا نہیں بولو تو صحیح کسے شہر برداشت کیتا
چاہتا آخری گل کر کے میں اپنے معروضات کو ختم کرے گا اے جڑی محافل ہوں گے اے جڑا انعقاد کیتا جاتا ہے اے تواڈے تے میرے سمجھن واسطے ہوندا ہے تاکہ مقصد نو سمجھیا جاندے اے بے مقصد اے شیاں بڑھائیاں نہیں جاندیاں بے مقصد اے ذکر اذکار نہیں کیتا جاتا اج کل اسی مقصد نو بھلا کے پے گئے سانو مقصد نہیں پتہ کوئی نہیں اسی محافل دا انعقاد تے کرے نے محافل شان سن کے توجہ دے لیکن ساڈے زندگی دے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوندی ساڈے لائحہ عمل دے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوندی ساڈی صبح دے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوندی ساڈی شام دے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتنی اعلیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات اتنی اعلیٰ ہے بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اتنی حساس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اتنی اعلیٰ ہے کہ رب آپ اس بارگاہ دا ادب سکھائیں رب آپ اس بارگاہ دا سارے رل کے رب آپ اس بارگاہ دا ادب سکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ احساس بارگاہ ہے کہ اگر بندہ جان کے اس بارگاہ دے وچ اچھی آواز کرے اگر بندے دا اپنا ارادہ ہوئے اس بارگاہ دے اندر اچھی آواز کرے او تے کافر ہو جاندا ہے قاضی او دے قتل دا فتوی جاری کر چھڑیندا ہے مرتد ہو جاندا ہے او دے تے مرتد دا فتوی لگ جاندا ہے لیکن ایک بندہ کسے دا ساتھ بھارا ہوندا ہے بولو تو صحیح سبحان اللہ بھارا ہوندا ہے کسے دی ٹون زیادہ بھاری ہوندی ہے کسے دا بنارا اونچا ہوندا ہے اگر اڑ چیزیں بھی بلا ارادہ طور تے بھی کسے دا ارادہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احانت کرن دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کرن دا ارادہ نہیں مڑ بھی اللہ تبارک و تعالی دے کاغذ دے اندر قرآن دے معاملے دے قرآن دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اس شے دی بھی معافی نہیں دتی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اے ایمان والو اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر اپنے نبی تو میرے نبی تو آواز اپنی رہا ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض جی میں آپس وچ بولن دیو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عید نہ بولیا ہے مولا جڑا جان کے کرے او تے کافر جڑا جان کے کرے او تے مرتد او دے قتل دا فتوی قاضی جاری کر چھڑندا ہے مولا اڑ جتے بھی ہو جاوے بلا ارادہ طور تے اس بارگاہ دے اوتے اس بارگاہ دے وچ آواز اونچی ہو جاوے مولا مڑ کی ہوسی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تواڈی نمازاں گئیاں تواڈے روزے گئے تواڈی حجاں زکات کو کسے کم دیا نہیں اے ہر شے ولیٹ کے تواڈے منہ تے مار دتی جاسی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اے ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری مرشد بغدادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے وچ بالواسطہ تے بلا واسطہ بالواسطہ تے بلا واسطہ ڈائریکٹلی تے انڈائریکٹلی گستاخی برداشت ہی نہیں میں موضوع آج اس پر چھڑے ہیں میں اس موضوع دا انتخاب اس پر کیتا ہے آج کل سوشل میڈیا دے اتے ویدے ہو یوٹیوب دے اتے ویدے ہو ہر تھار دے ویدے ہو ہر ممبر دے ویدے ہو ہر سٹیج دے ویدے ہو اللہ ماشاءاللہ تھوڑے گھڑے تو علاوہ ہر تھار دے اتے کتھائی ڈائریکٹلی حضور علیہ وسلم دی ذات نو نشانہ بنایا جا رہا ہے کتھائی انڈائریکٹلی کتھائی بالواسطہ تے کتھائی بلا واسطہ نشانہ بنایا جا رہا ہے دکھ ہوندا ہے خون ساڈا سینہ ساڈا دل خون تے ہنجر ہوندا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نصیحت نہیں وصیت سنا کے میں پہلے تانوں سمجھایا ہے کہ نبی دی بارگاہ دا کتنا ادب ہے نبی دی بارگاہ دا کتنا شان ہے نبی دی بارگاہ دا کتنا مقام ہے نبی دی بارگاہ کتنی حساس ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سنگتی اور ساتھیاں لوگاں وصیت کریں دن اور تو سناونا چاہنا میں گل کیتی ہے کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو نشانہ بنیں دن تے کچھ لوگ انڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو نشانہ بنیں دن کچھ لوگ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فراز تے دوسرے ممالک میں غلطیاں ہو رہی دوسرے ممالک سے بے حیا حمیتی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے لیکن جڑے اپنے پچھلے بدن او ڈائریکٹ گل کر نہیں سکتے او دو راہ بنیں گے دو پوڑیاں بنیں گے میں آج یہ پیغام ویڈیو بڑھتی پئی اس محفل دے وچوں اپنا پیغام پہنچانا چاہنا تہاڈی وسادت دے نال پیغام پہنچانا چاہنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے سنگتی ساتھیاں نو لوگاں نو صحابہ کرام نو اپنے گھر والے نو وصیت فرمائندے ہیں آج کل ہر تھار تے گفتگو ہو رہی ہے ہر تھار دے اتے ہر ممبر دے اتے جڑا بندہ دو کتابیں پڑھ لوے کینچی چاہ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی زبان نو بے لگام چھوڑ چھوڑے جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ لوگوں اہل بیت محمد رو ویکھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو ویکھیا کرو اس حدیث دا اس اثر دا اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس فرمان دا مطلب کیا ہے آج کل تسی ہر تھار دے دیو جیڑا منہ پھٹ مولوی ہوئے جیڑا منہ پھٹ عالم ہوئے لے کے آ جاتا ہے منبر دے اتے اپنی جناب زبان نو بے لگام چھوڑ چھوڑندا ہے کوئی علی نو گل شروع کر چھوڑندا ہے کوئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی عصمت دے اوتے طہارت دے اوتے حملہ شروع کر چھوڑندا ہے کوئی حضرت امام حسن دی سخاوت دے اوتے حملہ شروع کر چھوڑندا ہے کوئی حضرت امام حسین دی بہادری دے اوتے شجاعت دے اوتے حملہ شروع کر چھوڑندا ہے انہاں نو پتہ سر کوئی نہیں لگدا اپنی زبان نو بے لگام چھوڑ چھوڑیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس فرمان مطلب یہ ہے کہ لوگوں مسلمانوں اگر تسی چاہتے ہو کہ عزت مصطفیٰ دی حفاظت کی جاوے تو عزت اہل بیت کی حفاظت کرو سبحان اللہ عزت اہل بیت کی حفاظت کرو بولو تو صحیح عزت اہل بیت کی حفاظت کرو اگر کوئی بندہ اہل بیت کی شان گستاخی کریں دے یہ قرآن تو ثابت ہے احادیث تو ثابت ہے اگر کوئی بندہ اہل بیت کی شان گستاخی کریں دے اور ڈائریکٹ گستاخ رسول ہے اور ڈائریکٹ گستاخ رسول ہے جنہیں بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت علی عظمت علی یہ اہل بیت کی بارگاہ بھی مجھے کہ کچھ حضرات صحابہ کرام نو نشانہ بڑھائی دن کچھ حضرات صحابہ کرام نو نشانہ بڑھائی دن اس جماعت نو نشانہ بڑھام نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے ہوتے اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے ہوتے اسے جماعت کے بارے اولئک هم الراشدون فرمایا گیا اسے جماعت کے بارے اولئک هم المتقون فرمایا گیا اسے جماعت کے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم فرمایا گیا اسے جماعت کے بارے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظیما اسے جماعت کے بارے اللہ تبارک و تعالی نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا اسے جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانہ لٹائیا اسے جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت تو انہوں نے جانہ قربان کی دیا آؤ ان مولویوں پر بچیے سبحان اللہ لوگوں کو بچیے جڑے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار صحابہ نو نشانہ بنائی دے تے جڑے اہل بیت نو نشانہ بنائی دے آؤ عہد کرو کہ اسی عزت رسول تے پارا دے بڑا عزت رسول تے سارے لال کے ہاتھ چاہ کہ عزت رسول تے عزت اہل بیت تے سارے لال کے عزت اہل بیت تے عزت صحابہ تے جڑے صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جنہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ارشاد فرمایا ان صحابہ دی گستاخی اس تو بھی بچنا ہے کہ اہل بیت دی گستاخی تو بھی بچنا ہے اہل بیت دی گستاخی تو بھی بچنا ہے اللہ تبارک و تعالی تو تے مینوں اس بارگاہ دا ادب اہل بیت دا ادب عطا فرماوے اہل بیت دا عشق عطا فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دا ادب عطا فرماوے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دا عشق عطا فرماوے تو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول نو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت رسول دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرماوے قرآن دے نال منسلک ہون دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ